بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، ہمارے دوست ہیں علامہ حسن رضا رضوی صاحب، انہوں نے آج میری توجہ ایک اہم مسئلہ کی طرف مبذول کرائی، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ آج کل ہمارے بالخصوص نوجوان طبقہ اس چیز کا شکار ہے کہ آیا نماز تراویح کی تعداد جو ہے وہ 20 ہے، 8 ہے یا 12 ہے، اور اس کی فضیلت کتنی ہے۔ اس حوالے سے میں نے تحقیق کی، اور تحقیق کے بعد میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ تحقیق بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے حوالے سے سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے اور آقا علیہ السلام آستینیں چڑھا لیتے، گویا کہ آپ اس ماہ مبارک میں عبادات کی تیاری کے لیے تیار ہوتے، اور آقا علیہ السلام اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے، اپنے بستر سے بالکل الگ تھلگ ہو جاتے اور کثرت عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ آقا علیہ السلام اس ماہ سیام میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن فرمایا کرتے، اور سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات آقا علیہ السلام بستر پر آرام فرما رہے تھے کہ اپنے بستر سے اٹھے اور مسجد نبوی کی طرف تشریف لے گئے، اور وہاں پر آپ نے جا کر قیام فرمایا۔ لوگوں نے جب آقا علیہ السلام کو قیام کرتے ہوئے دیکھا تو دوڑے چلے آئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ رات وہ عبادت میں گزری۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے بتایا کہ آقا علیہ السلام رات کے وقت مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور ہم نے حضور کے پیچھے حضور کی اقتداء میں نماز ادا فرمائی۔ دوسری رات سرکار پھر مسجد نبوی میں تشریف لے آئے، آقا علیہ السلام کی اقتداء میں پہلے سے زیادہ لوگ مسجد نبوی میں آئے اور آ کر قیام کیا۔ تیسری رات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ لائے۔ صبح کے وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور علیہ السلام کی آمد کے منتظر تھے کہ سرکار حجر عائشہ سے باہر نکلے، اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ تمہارے ذہنوں میں کیا سوال گردش کر رہا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ بالکل۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیسری رات اس لیے نہ آیا کہ یہ نماز تراویح کہیں تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ تو آقا علیہ السلام کے غلاموں، اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے رمضان کے ماہ مبارک میں نماز تراویح ادا فرمائی۔ حضرات محترم، جہاں تک اس کی تعداد کی تعیین کا تعلق ہے تو اس حوالے سے دو احادیث مبارکہ اس کی تعیین کی تعداد کے حوالے سے میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ وہ حدیث جس کے اندر 8 کی تعداد کا ذکر ہے، اکثر محدثین کرام نے بالخصوص امام دار قطنی اور ابن حجر اسقلانی جیسے محدث نے اس 8 والی حدیث کو، اس 8 کی تعداد والی حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اور جس کے اندر 20 کی تعداد کا ذکر ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام رمضان کے ماہ سیام میں 20 رکعت نماز تراویح ادا فرمایا کرتے تھے سوائے وتر کے۔ اور یہ اس حدیث کے بارے میں حضرت شیخ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے محدث آپ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اور حضرات محترم، آقا علیہ السلام کے دور کے اندر باقاعدہ جس طرح آج ہمارے دور میں باقاعدہ 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اور قرآن کریم مکمل کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، تو سرکار کے دور میں یہ نہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ کے دور خلافت میں روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تو لوگ اپنی الگ الگ نمازیں پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو فرمایا میں انہیں ایک امام پر جمع نہ کر دوں، تو 7 جو صحابی تھے انہوں نے عرض کی امیر المومنین بے شک یہی بہتر ہے۔ تو آپ نے ساروں کو ایک امام کے اوپر جمع کر دیا، اور وہ حضرت
ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو سارا مہینہ قرآن سنتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین 20 رکعتوں میں قرآن کی تلاوت سنتے تھے۔ اور یہی طریقہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس میں بھی رہا، اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی رہا، اور صحابہ کے دور سے چلتا ہوا آج تک ہمارے سلف صالحین جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں، تابعین تبع تابعین، اسی سلسلے کے اوپر کاربند رہے اور 20 رکعتیں ادا فرماتے رہے۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، آج اس ماہ سیام میں، یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اس ماہ مبارک میں اپنی بخشش طلب کرو۔ جی بہت شکریہ علامہ شہزاد احمد سعیدی صاحب، آپ نے میرے سوال کا بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑے مدلل انداز میں جواب دیا۔ اور چونکہ ہم سے یہ سوالات ہوتے ہیں کہ تراویح کی رکعات کتنی ہے، تراویح کی اہمیت کیا ہے، تراویح ضروری کتنی ہے، یہ آپ نے بڑے آسان انداز سے اور بڑے خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس کا جواب دیا۔ یہاں میں چند باتیں شامل کرنا چاہوں گا، اور اس ضمن میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ تراویح کتنی ضروری ہے، یا تراویح کی رکعات صرف 8 ہیں یا صرف 10 ہیں یا صرف 12 ہیں، میں ان سے ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گا۔ تراویح پڑھتے ہوئے آپ تھک جاتے ہیں، تراویح پڑھتے ہوئے آپ کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ تھکن کے آثار آ جاتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ تھک ہار کے علماء سے گنجائش تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب آپ ہوٹل پہ بیٹھ کے، کینٹینوں پہ بیٹھ کے، چائے خانوں پہ بیٹھ کے گپے ہانکتے رہتے ہیں، تب آپ کو خیال کیوں نہیں آتا؟ تب آپ کی جو ٹانگیں ہیں وہ کیوں نہیں کامتی؟ تب آپ کی جو ٹانگیں ہیں وہ کیوں نہیں تھکتی؟ میرا آپ سے یہ معصومانہ سوال ہے کہ جب آپ کسی ہوٹل پہ بیٹھ کے ساتھ مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ساتھ چائے پی رہے ہوتے ہیں، ساتھ گپے ہانک رہے ہوتے ہیں، تب آپ کو یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ ہم تھک گئے ہیں، ہم جا کے آرام کر لیں؟ یہ خیال آپ کو تب ہی آتا ہے جب آپ مسجد میں آتے ہیں۔ یہ خیال آپ کو تب کیوں آتا ہے جب آپ اللہ کے گھر میں آ کے تو عبادت کرنا آپ کو جو ہے وہ دشوار لگتا ہے؟ برادران اسلام، میری آپ سے گزارش ہے کہ رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے، اور یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر میرے امتی کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کے مہینے کی کتنی فضیلت ہے، رمضان کے مہینے کی کتنی برکت ہے، روزہ رکھنے کا کتنا اجر و ثواب ہے، تو حضور نے فرمایا میرا امتی یہ خواہش کرے کہ سارا سال ہی رمضان کا مہینہ رہے۔ برادران اسلام، یہ ان لوگوں کے لیے یہ گزارش ہے جو لوگ تراویح پڑھنے میں یا اللہ کے گھر حاضر ہو کے عبادت کرنے میں گنجائش تلاش کرتے ہیں۔ علماء سے جو ہے وہ آسان دلائل جو ہے وہ اکٹھے کرتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے ایک دلیل یہ ہے کہ 8 تراویح ہیں، آپ کے سامنے ایک دلیل یہ ہے جس کے اندر 10 تراویحوں کا حکم ہے، آپ کے سامنے ایک دلیل یہ ہے کہ جس کے اندر 20 تراویحوں کا حکم ہے، اور سب سے زیادہ مدلل اور سب سے زیادہ جو ہے وہ سیکھا یہ روایت ہے جو 20 رکعات پہ مشتمل ہے۔ تو آپ 8 کی بجائے 10 کی بجائے 20 کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ آپ کو یہ گوارا کیوں نہیں کرتا کہ آپ مسجد میں جا کے زیادہ دیر رب کی بارگاہ میں قیام کریں، آپ مسجد میں جا کے زیادہ دیر اپنے رب کی بارگاہ میں رکوع و سجود کریں؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سناتا چلوں۔ حضور نے فرمایا جو بندہ تراویح ادا کرتا ہے اور ہر سجدے کے بدلے اللہ رب العزت اسے اتنا انعام عطا فرماتا ہے، اتنا اجر عطا فرماتا ہے کہ جس کا شمار انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ برادران اسلام، یہ اگر ہم 100 دفعہ بھی باتیں کر لیں، 100 دلائل بھی آپ کے سامنے لے آئیں، اگر ہم 100 گھنٹے کا پروگرام بھی کر لیں، تو آپ نے وہی رکعت ادا کرنی ہے جو آپ کے ضمیر نے آپ کو اجازت دینی ہے۔ اور آپ کا ضمیر جو ہے وہ کس کے تابع ہے؟ نفس کے تابع ہے یا حضور کے فرمان کے تابع ہے؟ اگر تو وہ نفس کے تابع ہے تو پھر آپ جتنی چاہیں ادا کریں، جتنی دیر مسجد میں جا کے قیام کریں، آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اور اگر آپ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تابع ہیں تو پھر آپ کا اور میرا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم حضور کی تعلیمات پہ مکمل عمل کریں گے، ہم حضور کے
प्यारे सहाबा कराम की तालीमात पे मुकम्मल अमल करेंगे। और वो तालीमात क्या हैं? वो ये हैं कि 20 रकात की जो तरावी हैं वो अदा करनी है। और वो फरमान क्या है, वो तालीमात क्या हैं कि 20 रकात तरावी अदा करनी है। एक और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए। हुजूर ने फरमाया कि रमजान के महीने में रोजाना 10 लाख ऐसे इंसानों की बख्शिश होती है जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है। और हुजूर ने फरमाया जब आखिरी शब आती है ना रमज़ान की, जब रमज़ान को अलविदा करने का वक्त आता है और रमज़ान ने अलविदा होना होता है, तो हुजूर ने फरमाया जितने लोगों की पूरा महीना बख्शिश हुई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सब के बराबर उस रात दोबारा बख्शिश फरमा देता है। उलमाए किराम ने इसको काउंट किया, इसकी कलेक्शन की, तो पता चला कि 30 दिन पूरा रमज़ान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 3 करोड़ ऐसे लोगों की बख्शिश फरमाता है जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है। और 3 करोड़ लोगों की आखिरी रात दोबारा बख्शिश फरमा के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 6 करोड़ ऐसे लोगों को जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है, अल्लाह बख्शिश का फरमाना अता कर देता है। बरदरान इस्लाम, आखिर में यही गुजारिश है कि आप लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात को पसे पुश डाल के अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपकी तालीमात को पसे पुश डाल के होटलों पे बैठ के, कैंटीनों पे बैठ के, चाय खानों पे बैठ के जो है वो आप दस्तरखान के ऊपर साथ आपने सिगरेट लगाया होता है, साथ आपने चाय का कप पकड़ा होता है और आप ये कह रहे होते हैं कि ये मौलवियों की मन घड़त बात है, ये तरावी का कोई वजूद नहीं है, ये तरावी की कोई अहमियत नहीं है, ये तरावी का कोई हुक्म नहीं है। आइए कुरान देखिए, कुरान में ये है कि मेरे महबूब की तालीमात पे अमल करो। और महबूब की तालीमात क्या है? हदीस सुनिए, हुजूर ने फरमाया तरावी जो है ये अदा करना सुन्नत मौक़दा है। और सुन्नत मौक़दा भी ऐसी है जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाने पे ताकीद फरमाई है। अब ये हमारे ऊपर है, हमने अपने नफ्स की पैरवी करनी है या हमने हुजूर के फरमान की पैरवी करनी है। हमने अपने नफ्स को खुश करना है या हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करना है। अगर तो हम अपने नफ्स को खुश करेंगे तो वो खुश भी नहीं होगा और हमें जहन्नम की तरफ भी ले जाएगा। और अगर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने की एक अदना सी कोशिश भी करेंगे तो वो अदना सी कोशिश हमें जन्नत का रास्ता बता सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि वो हमें हुजूर की तालीमात पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और रमज़ानुल मुबारक का अदब एहतराम करके, इसके तमाम अहकामात मुकम्मल करके और इसके तमाम लवाज़मात मुकम्मल करके अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं आखिर पे अल्लामा शहज़ाद अहमद सईदी साहब उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, हमारे पैगाम रहमत ऑफिशियल को उन्होंने टाइम इनायत फरमाया। और मैंने उनसे गुजारिश की थी कि इस मौजू पे आपने बात करनी है, चूँकि लोग हमसे सवालात करते हैं, तो उन्होंने शफ़क़त फरमाई और तशरीफ़ ला के हमें शुक्रिया का मौका अता फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस पे अमल करके और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।